میں لاہور سے عائشہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے بیٹا. میں نے اپنے ہسبینڈ کے لیے بات کرنی تھی. ان کا نام وسیم ہے. سر ایسا ہے کہ فائنینشلی طور پہ کافی ڈسٹرب رہتے ہیں. پہلے جاب کرتے تھے تو کوئی اتنا خاص نہیں تھا, مطلب ہارڈلس تھیں کافی, اچھی جابز آتی تھی لیکن کوئی بات نہیں بنتی تھی. پھر بزنس اسٹارٹ کیا, وہ بھی اسی طرح ہی کچھ ایسی سرکمسٹانسز بنتے ہیں کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے یا کوئی بات نہیں بنتی. اچھا عائشہ مجھے یہ بتاؤ کہ وسیم کا غصہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ غصہ ایک دم آتا ہے, کافی زیادہ آتا ہے. آپ کا غصہ کیسا ہے؟ مجھے ایک دم تو آتا ہے لیکن میں پھر بعد میں اب دیکھو محبت سے نہیں, اپنے اوپر محبت نہیں کرتے, دونوں میں ایک چیز کامن ہے, تم میاں بیوی میں دونوں غصے والے ہو, اس کا مطلب ہے ایک میان میں دو تلواریں, پہلی بات. دوسری چیز کہ وسیم کاروباری آدمی نہیں ہے. تیسری چیز وسیم امبیشس بہت زیادہ ہے, کرنا بہت زیادہ چاہتا ہے لیکن کاروباری نہیں ہے. اس لیے اگر وسیم کاروبار کرنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ بہتر ہے کہ وسیم یا جاب کی طرف جائے یا وسیم مڈل ایسٹ کی طرف چلا جائے. اور اگر مڈل ایسٹ جائے گا تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. 3 چیزیں خود بھی پڑھنا اور وسیم کو بھی دینا. غصے کے لیے پڑھنا یا سلام یا مومن یا اللہ. کامیابی کے لیے پڑھنا اللہ کا نام یا ذل جلال والاکرام. رزق کے لیے سورہ اخلاص کو اپنے روزمرہ میں انتہا کا شامل کرو. اللہ تمہیں آسانیاں اور بہت خوشیاں دے. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, واپس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بیٹھے تھے اور حضرت ابو بکر جو ہیں پیر صاحب وہ بھی بیٹھے تھے ساتھ, اور ایک آدمی جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہتا تھا کہ آپ معاذ اللہ آپ یوں برے ہیں, آپ یوں برے ہیں, آپ یوں برے ہیں, برا بھلا کہہ رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آگے سے مسکرا رہے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کو بہت برا لگ رہا تھا کہ میرے رسول کیوں مسکرا رہے ہیں اس کے اس برا کہنے پہ. وجہ واپس آئیے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک یہودی بیٹھا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ کو بڑا برا لگا. جب وہ چلا گیا تو حضرت ابو بکر نے بالکل الٹ کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو یوں بھی اچھے ہیں, آپ تو یوں بھی اچھے ہیں. حضرت ابو بکر کی محبت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر تم سچ کہتے ہو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ یہودی آپ کو برا کہہ رہا تھا, آپ کہہ رہے تھے سچ کہہ رہے ہو, میں آپ کو اچھا کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہو, حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. کہتے ہیں ابو بکر میں تو صرف ایک آئینہ ہوں, جو جیسا ہوتا ہے وہ مجھ میں اپنا عکس ویسا ہی دیکھتا ہے. اب غور فرمائیے ذرا اس بات پہ کہ میرے رسول نے جو سبق دیا اپنے آئینہ ہونے کا, آئندہ تنقید سے پہلے ضرور سوچا کیجئے کہ آپ کس آئینے کے سامنے کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ سر مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی حکم کیجئے مصطفیٰ, آپ کو خوش آمدید کتب آن لائن میں. سر بہت شکریہ. فرمائیے. سر مصطفیٰ حسین نام ہے میرا, اور مجھے بس اپنے مستقبل کے حوالے سے یہ چیز جاننی تھی کہ جو جس فیلڈ میں ابھی ہوں, جس شعبے سے منسلک ہوں, اسی سے رہوں اور اسی میں کچھ مجھے آگے ملے گا یا میں فیلڈ چینج کروں؟ بتانا چاہتے ہیں آپ کس میں ہے اس وقت؟ سر نیوز کی فیلڈ سے منسلک ہوں. اچھا اچھا. حضرت شاہ صاحب آپ کیا مصطفیٰ کو مشورہ دیں گے کہ مصطفیٰ اپنے اس کاروبار میں رہے جہاں پر ہیں, میڈیا سے تعلق ہے ان کا؟ سب سے پہلے تو جو انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کس کیپیسٹی کے, کس مزاج کے, اس حوالے سے انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر اس حوالے میں اس شعبے میں ان کا مزاج ہے اور اگر بات بات پر ان کا تضاد بنتا ہے تو بجائے تعداد میں رہ کے اپنے آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ آگے نہیں جا سکتے تو پھر اپنے لیے اور شعبہ دیکھ لیں. استاد دیکھیں پیر صاحب نے آپ کو بڑا اچھا مشورہ دیا. مصطفیٰ ایک چھوٹی سی رائے پیر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہوں گا, آپ میں 2 خصوصیات جو ہیں نا وہ آپ کے راستے میں خود رکاوٹ بنیں گی. ایک تو آپ سپر سونک قسم کے سینسٹیو ہو, آپ کے پاس سے بھی کوئی گزر جائے گا نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاید اس نے میری طرف دیکھا. میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ آپ سینسٹیو بہت زیادہ ہو, سپر سینسٹیو ہو. دوسرا آپ باتوں کو تلخی کی بات کو نا بھلا نہیں پاتے ہو, آپ کا میموری جو ہے نا کارڈ یہ بہت ہی زیادہ بڑا ہے. ان 2 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھو, پنجابی میں ایک جملہ ہے اسے کہتے ہیں نوکری کی تو نخرا کی. جب نوکری کرنی ہوتی ہے نا تو پھر اس میں نخرا نہیں ہوتا یار, اس کو نوکری سمجھ کے کرتے ہیں. ایک
میرے خیال میں تو تم جس فیلڈ سے ہو یہ فیلڈ تمہارے لیے ٹھیک ہے, تمہیں رہنا چاہیے لیکن اپنے مزاج پہ غور کرنا چاہیے. لیکن اگر تم باہر جانا چاہو تو تمہیں یورپ کی طرف باہر نکلنا چاہیے. مڈل ایسٹ کی طرف تم زیادہ سیٹل نہیں ہو سکو گے کیونکہ میرا یہ گمان ہے کہ تم باہر جانے کے لیے بھی ضرور سوچو گے. 3 چیزیں پڑھتے رہو اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے کیا راستہ بناتا ہے اور کیسے راستہ کھولتا ہے. ایک تو یا ذل جلال والاکرام ضرور پڑھا کرو, ایک سورہ اخلاص کا ذکر ضرور کیا کرو, اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ ضرور پڑھا کرو. مصطفیٰ ایک چیز اور کہوں گا, یا ولی یا نصیر, یہ تمہارے لیے نروز کا ٹونک ہے, اس کو بھی اپنے روزمرہ کے ذکروں میں شامل کرو اور 24 گھنٹے پڑھو. دین ویٹ فار سم ٹائم. آئی ایم ہوپفل کہ تم شاید باہر جاؤ اور اللہ کرے تم باہر جاؤ انشاءاللہ تعالی. حضرت ایک تلخ سوال جو ہے اس کی طرف اگر آؤں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقر جو ہے, فقیری جو ہے وہ میرا فخر ہے. میں نے زندگی میں کوئی پیر جو ہے وہ فقیر نہیں دیکھا, مرید ہی فقیر ہوتے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن اگر رسالت کی طرف جاتا ہے تو فقر کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ آپ نے وقفہ سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا میرے لیے کہ کیا مرید ہونا کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے؟ تو اس ضمن میں عرض کرتا ہوں جی کہ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر میں ہے, وہ ضبط تحریر ہو جاتی ہیں. ٹھیک. کیفیت ایسی چیز ہے کہ کیفیت ضبط تحریر نہیں ہو سکتی. ابھی آپ شاید نے بیان بھی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ نے کافی کا گھونٹ لیا ہے نا جی, تو آپ اسے جس طرح چاہیں بیان کرنا چاہیں آپ مجھے ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں خود ایک گھونٹ لوں تو مجھے ساری بات سمجھ آ جائے گی, پھر سارا فلسفہ مجھے سمجھ آ جائے گا, پھر کسی فلسفر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو صدری علوم ہے کیفیات محمد رسول اللہ, یہ صدری علوم کہتے ہیں سینہ بہ سینہ. تحریر آئی نا جی, ضبط تحریر کتابوں سے کتابوں میں آگے تشریح ہوئی, سینے سے سینے میں چلا, یہ سینہ سے سینہ. اس لیے کوئی ایسا سینہ ضروری ہے جو ہمیں دربار رسالہ تک رسائی دے. یہ آپ کا وہ پہلا سوال تھا. دوسری بات ہے کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس کے لیے طے فرما دی, انہی میں سے رزق ایک ہے. پھر جہاں پر اسلامی تعلیمات دی جاتی ہیں یہ بہت نازک, جتنی اہم جگہ ہے اتنی اس کی نزاکت بھی ہے. اب میں اگر یہاں سے بیٹھ کر بات کروں گا تو یا کوئی غلط رائے دوں گا یا مال و زر کی طرف جاؤں گا تو میرے کہنے یا میرے کرنے سے نہ صرف اگلے کو دنیاوی نقصان ہوگا, اس کے ایمانی نقصان کا بھی میں بہت بڑا خطرہ ہوگا. بیعت پھر ضروری ہوتی ہے کیا اس سلسلے میں؟ بات یہ کیا بیعت کے بغیر بھی مرید ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی آپ سے میں سوال کالرز کے سن رہا تھا جی. بحیثیت امت مسلمہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق شاید کسی نے بند کر دیا ہے, ہمارا رزق شاید کو بڑھا دے گا. اس کے لیے پرسنل ایفرٹس کو نہیں دیکھتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کلام بتا دیا جائے جس سے از خود ساری چیزیں آٹو پہ لگ کے ہوتی جائیں. تو جو پرسنل ایفرٹس ہے اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. پھر آپ کی جو آپ کی جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ بیعت کے حوالے سے, یہی مزاج جب ہم کسی جگہ بیعت کرتے ہیں تو اس سے مقصد ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے رہے ہیں. کمٹمنٹ ہے, یہ کمٹمنٹ ہے, ایک افیلیشن ہے, آپ اپنی افیلیشن کو آنر دے رہے ہیں, شو کر رہے ہیں. ایک مرید کہتا ہے اپنے پیر سے کہ پیر صاحب میری طرف توجہ فرمائیے, جی اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بات یہ جی میں نے عرض کیا کہ یہ جو کیفیات کا علم ہے یہ صدری علوم ہے, سینہ بہ سینہ ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ جو ذکر کرایا جاتا ہے اور ذکر میں توجہ دی جاتی ہے انعکاسی طور پر وہ توجہ ملتی ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں, ہم ان چیزوں کو دنیاوی شعبوں میں دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں اور طلب کرنا چاہتے ہیں, لیکن روحانیت میں نہیں سمجھنا چاہتے. لیکن جو ایک پیر کی توجہ اس پیر کی یا اس قلب کی جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے,
اس کی توجہ کا ثبوت آپ کا ظاہری کردار ہوگا کہ اس کردار میں آپ دین اسلام کے کتنے پابند ہوتے اچھا ایک سوال جو ضمنی سا سوال آ گیا میرے ذہن میں، کیا کوئی پیر جو ہے وہ روحانیت اپنے مرید کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ یہی توجہ کا ہے، یہی انعکاسی عمل ہے نا جی، ٹھیک، کہ اسی کے لیے تو آپ ایک پیر سے افیلیشن کرتے ہیں، وہی افیلیشن وہ آپ کو دیکھتا ہے. مرید کے چاہے اعمال اچھے ہوں یا نہ ہوں، کیا یہ ڈیپینڈ کرے گا؟ بات یہ ہے کہ ایک انسان اگر 100 غلطی کرتا ہے، اس نے ایک چھوڑ دی 99 پر آیا، آپ اس عمل کو کیا کہیں گے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ 100 سے 101 کی طرف گیا ہے یا 100 سے 99 کی طرف آیا ہے. اچھا ایک اور فرمائیے یہ بات ادب سے کر رہا ہوں بڑی. پیر ہمیشہ جو اپنی کیا کہنا چاہیے گدی ہے، خلافت ہے، وہ اپنے بیٹے کو دے کے جائے گا یا اپنے خاندان کو، وہ مرید کو کبھی کیوں نہیں دے کے جاتا؟ بات یہ ہے جی کہ ہمارا سلسلہ عالیہ جس کا میں خادم متعلق ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت کے شیخ ہیں جی، وہ میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا آپ سے نسبی باسیت اعوان تعلق ہے، خاندانی جو قربت ایک رشتہ داری کی ہے وہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس حیثیت میں نہیں بٹھایا، لیکن حضرت جی کو انہوں نے کہا میرا روحانی وارث یہ ہے، فقط صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ روحانی اہلیت میں آپ میرے جانشین ہیں، دنیاوی وراثت میں یہ میرا جانشین ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اگر کوئی ایسا بندہ، اب ہم سید کی کیوں تعظیم کرتے ہیں، اس خون کی کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ عوان بھی تو امام علی کے جی بالکل اسی طرح بھائی ہیں ہمارے وہ. تو اگر کوئی بندہ جس کا بلڈ ریلیشن ہو، وہ اگر اس طرف آئے گا اور محنت کرے گا تو وہ دوسروں سے زیادہ محنت کر سکتا ہے، آگے چلا جائے گا. اس محنت سے مراد علم ہے یا توجہ ہے؟ دونوں جی، دونوں. لیکن اگر وہ کوئی ایسا بندہ جو ایسی جگہ بیٹھا ہوگا، اب آپ دیکھیں نا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ابی لہب ہے، اس نے جب دوسری طرف کا راستہ اختیار کیا تو جواب ذات باری نے دیا کہ تبت یدا ابی لہب ہے. تو چچا دیکھیں نا، جتنی نازک جگہ پر بیٹھا ہوگا اس کا حصول اتنا بڑا ہے، لیکن غلطی کرے گا تو وہ اتنا بڑا سوال بن جائے گا کہ تم کہاں تھے اور تم نے کیا کیا. بڑی اچھی بات کی. یہ جو خواتین حضرات عوان صاحب بات کر رہے ہیں، یہ ابو لہب کی ہے. وہ رشتے میں چچا تھے، لیکن کیونکہ، اور عمر شام بھی بڑا قابل آدمی تھا، لیکن اللہ نے لعنت اس لیے کی کیونکہ وہ میرے رسول کی نہیں مانتے. تو سو نسبتیں جو ہیں اس کا تذکرہ، لیکن ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے کامن فیکٹر اگر آپ دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ اس بات کو دیکھیں گے مارننگ شو میں بھی، اس کے اوپر بڑی کوریج کی ہے کہ بہت سی ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جن یا جن کا سایہ ہے. ایک جگہوں پہ تو ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر پیر جو ہیں وہ ایک خوف کا ایک ماحول پیدا کرتے ہیں کہ جنات کا سایہ ہے، اور جو خبریں لا کے دینے والا ہے ان کو، وہ ان کا کوئی موکل ہے. اس پہ تھوڑی سی توجہ کریں، یہ موکل کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے انفارمیشن کو یا نالج کو لاتا ہے اور پیر تک دیتا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ اس آپ کے سوال کو میں 2 پہلو میں جواب دوں گا. پہلی بات، اس سوال کا حصہ ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ اس بات پر جا رہا ہے کہ پیر صاحبان اس انداز سے مخلوق خدا کے ساتھ ایک قسم کا ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ہے. کسی بزرگ سے کسی نے بات کی تھی کہ مولوی چور ہو گئے. مولوی چور ہو گئے، جس طرح میں اکثر کہتے ہیں کہ انٹلیکٹ کرپٹ ہو گیا. انہوں نے بڑے سادہ انداز میں جواب دیا کہ چوروں. اچھا، تمام مولوی حضرات سے نا معافی کے ساتھ یہ جملہ، یہ صرف ایک ادبی جملہ ہے، اس کا اور کوئی مطلب نہیں. اس میں آگے آپ سنیں گے تو تو انہوں نے فرمایا کہ چوروں نے داڑھی بنا لی ہے. کیا خوبصورت. مولوی چور نہیں ہوا، چوروں نے داڑھی بنا لی. کیا بات. سب کی بدنامی کا سبب وہ بن. صحیح بات. اسی طرح جتنا قیمتی شعبہ ہوتا ہے، اب آپ کا کسی سے تعلق قلبی بنتا ہے، تو اس شخص کو جس کو آپ قلبی طور پر محبت کرتے ہیں اور اس کی عقیدت کرتے ہیں، اس سے بڑا کون سا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا بات. تو جب وہ قیمتی شعبہ ہے اور عمومی طور پر جب معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہر طرف جاتے ہیں. اس موکل پہ توجہ کیجئے، یہ کیا چیز ہے؟ جی میں اس حوالے سے حاضر ہو رہا ہوں آپ کے پاس جواب میں.
اس حوالے سے پھر اس شعبے میں اسی طرح کے لوگ جنہوں نے چاہا کہ ہم اس انداز کو استعمال کریں وہ داخل ہوئے. ہر انسان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کا فرمان ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور تا وقت مرگ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے. جب وہ انسان مر جاتا ہے تو وہ اس کی قبر پر بیٹھا رہتا ہے. اس انسان کی ہر عادت، ہر بات، ہر انداز، چونکہ وہ ہر لمحے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو وہ ہر انداز پتہ ہوتا ہے. تو آپ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی پیدائش کے ساتھ شیطان پیدا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک، لیکن یہ میرے پر اللہ کا احسان ہے کہ وہ کلمہ پڑھ گیا اور وہ مسلمان ہو گیا.